السلام علیکم۔ میں ہوں جی اشفاق احمد اپنے ٹریول چینل مائی جرنی کے ساتھ۔ اس سے قبل میں 2 قصے بنا چکا ہوں کہ میں نے اپنی باہر جانے کی سٹرگل کیسے شروع کی تھی، کیسے مجھے 2 ویزے ملے، پہلے سعودی عرب کا پھر چائنا۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ باہر جائے، خصوصاً یورپ جائے۔ جو یورپ نہیں جا سکتے یا جانا نہیں چاہتے وہ مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ باہر جانے کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر کام کرنے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ میری بڑی لمبی جدوجہد ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے۔ تو اس سلسلے میں آج یہ تیسرا پارٹ میں بنا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے 1994 میں مجھے سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا اور اس کے بہت عرصے بعد 2004 میں مجھے چائنا کا ویزا ملا۔ میری یہ باتیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اگر آپ سننا پسند کریں تو میرے چینل پہ آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو مائی جرنی پارٹ 1 اور مائی جرنی پارٹ 2 موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اگر پسند کریں تو آپ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب تیسری پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ 2004 میں چائنا کا وزٹ کر کے آ گیا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی تیسری کوشش کے لیے، اور اس سے بھی پہلے ایک بات جو میں بتانا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ 1988 میں جب میں نے گریجویشن کی تھی تو اس وقت میں نے جرمنی کا ویزا اپلائی کیا اور اس کی ساری ڈیٹیل مائی جرنی پارٹ 1 میں موجود ہے۔ میرا بیڑا بیوقوفانہ تھا عمل تھا، لیکن اس سے میں نے حاصل بہت کچھ کیا۔ اگر میں وہ بیوقوفانہ عمل نہ کرتا تو آج میں جس سٹیج پہ ہوں شاید کبھی بھی نہ آ سکتا۔ تو پہلے ہر کام کرنے میں یہ ہار نہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کتنا بیوقوفی کا کام ہے، بلکہ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ تو جناب علی 2004 میں چائنا وزٹ کے بعد میں نے انگلینڈ کے ویزے کی ٹرائی شروع کر دی۔ اس کے لیے اب مجھے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں گائیڈ کرنے والے لوگ کم ملتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو میں جہاں تک معلومات حاصل کر سکا، جہاں تک میں پیپر تیار کر سکا وہ میں نے کیے، اور انگلینڈ کا میں نے ویزا اپلائی کیا 2006 میں۔ لاہور سے میں نے اپلائی کیا اور بذریعہ ایک ایجنٹ کے کیا۔ وہ ایجنٹ میرا دوست ہی تھا، ملنے جلنے والا بندہ تھا۔ اس نے مجھ سے اس وقت کوئی پیسہ نہیں لیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کا اپلائی کرتا ہوں، میں نے بہت سے ویزے لگوائے ہیں انگلینڈ کے، آپ کا ویزا بھی لگے گا۔ خیر اس نے ڈاکومنٹس تیار کیے، وہ ڈاکومنٹس سارے فیک تھے۔ فیک ڈاکومنٹس پہ اس نے اپلائی کیا جو ریجیکٹ ہو گیا، ہونا ہی تھا۔ بائی چانس ہے 99% ریجیکشن ہی ہوتی ہے فیک ڈاکومنٹس پہ، 1% کسی وقت جا کے بندے کی قسمت کام کر جاتی ہے۔ تو اس ایجنٹ نے جناب بندہ ساتھ بھیجا تھا پاسپورٹ کلیکشن کے لیے۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگا، ریجیکشن کی سٹیمپ پہ، اس نے مجھ سے پاسپورٹ بھی لے لیا، سارے ڈاکومنٹس لے لیے، وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گیا۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں نے دل میں یہ مصمم ارادہ کر لیا، ٹھان لی کہ
کوئی کام ہو چاہے نہ ہو، میں نے غلط ذرائع استعمال نہیں کرنی ہے، فیک ڈاکومنٹس استعمال نہیں کرنے، سچائی پہ عمل کرنا آگے جو اللہ کو منظور۔ میں نے جناب علی اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے خود شروع کیے، اور پھر میں نے 2007 میں انگلینڈ کا ویزا اپلائی خود کر دیا، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ریجیکشن لیٹر کے اندر جو کمیاں لکھی ہوئی ہیں نا، اب سارے میرے ڈاکومنٹس بالکل اوریجنل جینین تھے، لیکن اس کے باوجود ریجیکشن ہو گئی، اور ریجیکشن لیٹر میں ویزا آفیسر نے جو لکھا تھا، میں نے وہ کمیاں دور کر کے ود ان 1 منتھ دوبارہ ویزا اپلائی کر دیا یو کے۔ دوسری دفعہ جب میں نے اپلائی کیا تو پہلی دفعہ ریجیکشن کے وقت مجھے اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا تھا، اور نہ مجھے پتہ تھا کہ ریجیکشن کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے ریجیکشن دوسری دفعہ بھی ہو گئی، لیکن مجھے ویزا آفیسر نے اپیل کا رائٹ دے دیا۔ جب میں ڈاکومنٹس باہر لے کے ایمبیسی یو کے ایمبیسی اسلام آباد سے باہر نکلا، تو میں باہر نکل کے ایک بینچ پہ بیٹھ گیا، میں نے سارے ڈاکومنٹس دیکھے، تو اس میں 2 ڈاکومنٹس وہ بھی ویزا آفیسر مجھے دے چکا تھا جو اس کے اپنے ذاتی تھے، جس میں وہ لکھ چکا تھا کہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی، اس کے پاس فنڈز ہیں، ہم نے بینک سے چیک کیا ہے، تصدیق کی ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ اور دوسرا وہ ایک اور ڈاکومنٹس جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ فاؤنڈ اوریجنل، اس کے باوجود اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ تو وہ 2 ڈاکومنٹس دے کے اور اپیل کا رائٹ دے کے میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے سمجھا کہ میں 100% ویزا اب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسلام آباد سے میں اپنے گھر واپس آیا، گجرانوالہ واپس آ کے جناب علی میں نے ایک کمپیوٹر خریدا، ایک پرنٹر خریدا، اور اپنی پوری تیاری کر کے میں میز پہ بیٹھ گیا، اور میں نے اپیل لکھنی شروع کر دی۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم دیٹ آئی واز رائٹنگ اے اپیل۔ لیکن میں اپنے طور پہ لکھتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا جن کی اپیلز پہلے ایکسیپٹ ہو چکی تھی، ان سے میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی برٹش وکیل کے ذریعے اپیل کی تھی اور ہماری ایکسیپٹنس ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی انگلینڈ کے کسی وکیل سے رابطہ کرتا ہوں، نیٹ پہ گیا، ویب سائٹ پہ سرچ ماری، مجھے ایک لائر کا نمبر ملا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے فون کیا تو اس کی مہربانی وکیل صاحب نے میرا فون اٹینڈ کر لیا۔ میں نے ان سے انگلش میں پوچھا کہ سر آر یو پاکستانی اور انڈین؟ تو اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں نے کہا ہم اردو میں بات کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا وائی ناٹ، کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسے ایسے میرا ویزا ریفیوز ہوا ہے، اپیل کا رائٹ مجھے ملا ہے، تو میں اپیل آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بار بار اس چیز پہ بڑا زور دیتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کامیابی کی جو مین وجہ ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ کہ ڈسپلن کے ساتھ سارا کام کرتے ہیں، حسن ترتیب کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، چاہے ان کو کتنا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ 99% لوگوں کہہ رہا ہوں، 1% تو ہر معاشرے میں پھر کچھ کم کبھی زیادہ لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپیل کرنے کا 2000 پاؤنڈ لوں گا۔ میں نے کہا سر میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسک لینا میری زندگی میں بڑا ضروری رہا، ہمیشہ میں نے رسک لیا۔ میرے دوست احباب مجھے ہمیشہ کہتے رہے
اس وقت کہتے تھے کہ تم جو کماتے ہو وہ سارا اسی کاموں میں اجاڑ دیتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے سوچنا چاہیے۔ میں سوچتا تھا کہ یار زندگی یہی نہیں ہے کہ بندہ پیدا ہو، 4 جماعتیں پڑھے، شادی کرے، بچے پیدا کرے اور بچوں کی خدمت تھوڑی بہت کر کے مر جائے، اور بچوں کو بھی وہی مستقبل دے کے جائے جو ہمارا حال رہا ہے۔ تو میں سب کی باتیں سننے کے باوجود لگا رہتا تھا۔ میرے گھر والے اس بارے میں بڑے سپورٹیو تھے، میری فیملی مجھے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نقصانات کے بعد فائدہ بھی اللہ ضرور دیتا ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو پھر ساری جناب علی کمیاں دور ہو جائیں گی۔ میں نے وکیل صاحب کو کہا جی میں 2000 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تقریباً 85 روپے کا 1 پاؤنڈ ہوتا تھا، تو تقریباً 1,80,000 85,000 روپیہ بننا تھا۔ میں نے کہا دے دیتے ہیں، کوئی بات۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میری بات اب غور سے سنو، کہ تمہاری اپیل لکھ کے میں سبمٹ کر دوں گا ٹرائیبیونل میں، اور ٹرائیبیونل میں سبمٹ کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹس تم مجھے پرووائڈ کرو گے وہی میں نے آگے فارورڈ کر دینا ہے۔ اب ٹرائیبیونل میں نے پیش بھی نہیں ہونا، اور تمہاری طرف سے کوئی آرگومنٹس بھی نہیں کرنے، جو تم نے ڈاکومنٹس مجھے دینے ہیں صرف وہ میں نے پریزنٹ کرنے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا وکیل صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ یہ میں بات تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم خود لا گریجویٹ ہو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم خود اپیل لکھو اور خود ہی ان کو بھیج دو ٹرائیبیونل کو، یا ادھر UK ایمبیسی کو بھیج دو، وہ تمہیں وہ پروسیس کر دیں گے۔ اس طرح تمہارا 2000 پاؤنڈ بھی بچ جائے گا، اور کام وہی ہونا ہے جو میں کروں گا تو نتیجہ نکلنا ہے، جو تم کرو گے تو نتیجہ نہیں، کام ایک ہی ہونا ہے، کیونکہ جو ڈاکومنٹس تم نے مجھے پرووائڈ کرنے ہیں میں نے صرف وہ آگے فارورڈ کرنے ہیں، اس کے علاوہ میری اپیرنس نہیں کورٹ میں ہوگی، اور نہ میں نے کسی قسم کی آرگومنٹس کرنے ہیں، اور نہ کسی قسم کی کوئی شہادت ادھر پیش ہونی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود کر کے 2000 پاؤنڈ بھی بچاؤ اور اپنا نصیب بھی آزماؤ۔ مجھے ان کی بات بہت پسند آئی۔ اچھے بندے کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ اللہ ان وکیل صاحب کو سلامت رکھے، انہوں نے مجھے اس وقت بہت اچھا مشورہ دیا تھا، اور میں نے اس مشورے پہ عمل کرنے کے لیے پہلے ہی تیاری میں کر رہا تھا۔ میں جناب جت گیا، یقین کریں میں کئی گھنٹے اس اپیل کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ پھر میں جب تھک جاتا تھا تو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر میں شروع سے اپیل پڑھنا شروع کر دیتا تھا، جدھر جدھر مجھے کوئی سکم کو خامی نظر آتی تھی وہ میں دور کرتا تھا، اور پھر اس طرح میں تقریباً 10-15 دن لگا کے اپنی اپیل تیار کی۔ اب اپیل تیار کرنے کے بعد 2 طریقے تھے۔ وہ لیٹر جو مجھے ویزا آفیسر نے ریجیکشن لیٹر میں اپیل کا رائٹ دیا تھا، اس میں یہ سارا پروسیس لکھا ہوا تھا کہ اگر اپیل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپیل ود سپورٹنگ ڈاکومنٹس تم UK ایمبیسی کو بھیج سکتے ہو ودن 3 months۔ ہم تمہارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ UK ٹریبیونل امیگریشن ٹریبیونل میں بھیج دیں گے، پھر آگے امیگریشن ٹریبیونل تم سے بھی کچھ چیزیں مانگے گا، ہم سے بھی مانگے گا، اور ڈیسائیڈ کر دے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایڈریس ہے UK کا، تم ڈائریکٹلی اپنی اپیل ود سپورٹنگ ڈاکومنٹس تیار کر کے ان کو ڈائریکٹ بھیج دو، انہوں نے ٹریبیونل نے جو کچھ ہم سے مانگنا ہوگا ہم سے مانگ لیں گے، جو کچھ تم سے مانگنا تم سے مانگ لیں گے، اور فیصلہ کر دیں گے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ پہلے میں UK ایمبیسی بھیجوں پھر میں انتظار کرتا رہوں، میں ڈائریکٹ UK بھیج دیتا ہوں۔ تو میں نے اپنے سارے ڈاکومنٹس تیار کیے اور FedEx کے ذریعے
اپنی اپیل اور دوسرے ڈاکومنٹس UK ٹرائبیونل میں بھیج دی۔ 10-15 دن گزرے اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے پاکستان میں جسٹس سسٹم ہے ویسا تو UK میں نہیں ہوگا، لیکن میں ایک فارنر ہوں، مجھ سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دیں، ہو سکتا ہے نہ دیں، یا جلدی دیں یا دیر سے دیں۔ میں اللہ پہ توکل بھروسہ میرا شروع سے ہی بہت رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میری زندگی میں ایسی شخصیات آئی ہیں جنہوں نے میرے دل میں یہ ایمان یقین بڑا راسخ کر دیا تھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ پہ اگر توکل بھروسہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا اور بے مراد بھی نہیں چھوڑتا۔ 10-15 دن گزرنے کے بعد مجھے ایک لیٹر ریسیو ہوا میرے گھر پہ۔ وہ انویلپ دیکھ کے اور اس پہ لگی ہوئی اسٹیمپس دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ انگلینڈ سے آیا ہے، کیونکہ وہ انویلپ بڑا صاف ستھرا بہترین سوفسٹیکیٹڈ اور اس پہ گرین کلر کی اسٹیمپس لگی ہوئی بڑا اچھا۔ وہ میں نے کھولا تو وہ ٹریبیونل کی طرف سے مجھے یہ کنفرم کیا گیا تھا کہ یور اپیل ہیز بین ریسیوڈ، اور ہم اس کو اب دیکھیں گے۔ ہم صرف یہ لیٹر تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری اپیل ہمیں مل گئی ہے۔ میں ان کی ان کا یہ جسٹس سسٹم دیکھ کے اتنا حیران ہوا کہ یار میرے اندازے کے مطابق بمشکل ابھی لیٹر ان کو ملا ہوگا، اور 1-2 دن میں ہی انہوں نے، یعنی کہ 1 ہفتہ جاتے لگا ہوا گا، جیسے ہی ملا انہوں نے ویسے ہی کنفرمیشن لیٹر مجھے بھیج دیا اور دوسرے ہفتے مجھے مل گیا، کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہوا۔ بھائی جان، میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ قوم اس قابل تھی کہ یہ دنیا پر رول کرتی، اور یہ قوم اس قابل ہے کہ دنیا پر رول کر رہی ہے، اور جب تک یہ ایسی ایفیشنسی اور ایمانداری اور ڈسپلن دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ رول ہی کریں گے۔ یہ میری دعا نہیں، نہ میری خواہش ہے، یہ میرا اندازہ ہے، میرا یقین ہے۔ کیوں؟ اگر ہماری قوم بھی ایسی ہی ایفیشنسی، ایسی ہی ایمانداری، سچائی دکھائے، ایسا ہی ڈسپلن دکھائے تو ہم بھی ان کی طرح ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں، اپنی خامیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، حکومتوں نے، سیاستدانوں نے، اداروں کے سربراہان نے اپنی کمیاں کوتاہیاں کوئی نہیں دور کرنی، اس لیے کہ وہ رول پاکستان میں کرتے ہیں، افسری پاکستان میں کرتے ہیں، ان کے سارے اثاثات، ان کی فیملیز، ان کے بیوی بچے، ان کا بینک ڈپازٹ، ایوری تھنگ از ان یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، ادھر ہے، اسپین میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کس کس کا، حتیٰ کہ اولادیں تک باہر سیٹل ڈاؤن ہیں۔ یہ اگر ہم اپنا مستقبل درست کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے دین کے احکامات پہ عمل نہیں نہ کر سکتے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے کم از کم ان کی نقل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا، کیونکہ انہوں نے ہر وہ احکام اپنایا ہے جو الہامی کتابوں میں درج ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 10-15 دن کے بعد جب مجھے اکنالجمنٹ لیٹر مل گیا ٹریبیونل کی طرف سے، تو میں تھوڑا مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ اب پروسیس چل پڑا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ پھر 10-15 دن بعد مجھے ایک اور لیٹر ریسیو ہوا، اس میں انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم نے، یعنی ٹریبیونل نے، UK امیگریشن ٹریبیونل نے برٹش ایمبیسی اسلام آباد کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ اس بندے نے ویزے کے لیے اپلائی کیا
ساتھ ساتھ اس نے یہ گراؤنڈز یہ ڈاکومنٹس لگائے، اسے ویزا اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ہمیں وہ گراؤنڈز بتائی جائیں جن کی بنا پہ ویزا ریجیکٹ کیا گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ جیسے ہی ادھر سے جواب موصول ہو جاتا ہے تو کیونکہ تمہارے ڈاکومنٹس سارے اور اپیل پہلے ہی میں مل چکی ہے، اب یو کے ایمبیسی کی رہ گئی ہے، وہ آتی ہے تو ہم اگلا پروسیس شروع کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس لیٹر کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جواب دیا بھی جائے گا تو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ خیر جی، میں پھر آرام سے بیٹھ گیا، اپنے روزمرہ کے مشاغل میں مصروف ہو گیا۔ اب یہ ساری کارروائی جو ہے نا، میں چپ کے خود ہی کرتا رہتا تھا، میری فیملی کو صرف پتہ تھا اور کسی کو نہیں۔ میں دوست احباب کو یہ باتیں نہیں بتاتا تھا کہ اپنی ناکامیوں کی داستان لوگوں کو سنا کر لوگوں سے طنز سننے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ بندہ چپ رہے، کامیابی کی داستان سنائیں گے تاکہ پھر لوگ کہیں گے کہ یار یہ بالآخر کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر، کہ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ ایسے ہی کامیاب ہو گیا۔ ایسے نہیں کامیاب ہوتا بھائی جان، اس کے پیچھے بڑی لمبی سٹرگل ہوتی ہے۔ اس کی سٹرگل کو، اس کی ناکامیوں کو، اس کے نقصانات کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی ججمنٹ کرتا ہے۔ اس کی کامیابی کا جو ایک لمحہ ہے اسی کو لوگ پھیلاتے رہتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جی اس نے تو بس ایسے کیا اور اسے ایسے مل گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جتنے لوگ آپ کو پاکستان میں یا دنیا بھر میں کامیابی کی منزلوں پہ نظر آتے ہیں، بزنس مین ہوں، شعبہ ہے زندگی کے کسی شعبہ سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں، سیاسی لوگ ہوں گے، مذہبی لوگ ہوں گے، معاشی لوگ ہوں گے، کسی قسم کا بھی لوگ ہو، جس نے بھی ترقی کی معراج حاصل کی ہے، کسی نہ کسی سطح پہ اس کے پیچھے اس کی بڑی لمبی سٹرگل ہے۔ ہم صرف کامیابی کا دور سامنے رکھتے ہیں، اس کی ناکامیوں کا دور جو ہوتا ہے اور اس کی جدوجہد کا جو دور ہے وہ ہم یاد نہیں رکھتے۔ یاد رکھنا چاہیے، اس سے ہمیں عادت پڑتی ہے کہ ہم بھی زیرو سے کام شروع کریں، اور زیرو سے کام کرتے 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 اللہ تعالیٰ ایک دن ہیرو کا مقام بھی دیتا ہے۔ تو جناب علی، میں اب انتظار کر رہا تھا، تو تقریباً ہر لیٹر مجھے 15-20 دن کے بعد ریسیو ہو جاتا ہے۔ پھر 20-25 دن کے بعد مجھے ایک لیٹر آیا کہ یو کے ایمبیسی نے ہمارے لیٹر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ان کو ایک اور چانس دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آرگومنٹس، اپنے ڈاکومنٹس ہمیں بھیج دیں۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو اور لیٹر کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر 10-15 دن کے بعد مجھے ایک لیٹر ریسیو ہوا کہ یو کے ایمبیسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا انصاف دیکھیں کہ میں ایک فارنر ہوں، میرے ساتھ وہ ایمانداری یہ نبھا رہے ہیں، وہ ان کی اپنی ایمبیسی ہے، ان کا اپنا سٹاف ہے، لیکن وہ اپنے سٹاف کا دفاع نہیں کر رہے، جھوٹ پہ دفاع نہیں کر رہے، وہ سچ پہ میرا دفاع کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 2 دفعہ لکھا ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یہ لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ان پاکستان میں ایسی کوئی کورٹ ہے، چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی سے بڑی عدالت تک، کوئی عدالت آج تک کسی اپیل کرنے والے کو یا کسی ملزم کو یا دعویٰ کرنے والے کو کبھی انہوں نے لکھا ہے کہ دوسری طرف سے جواب نہیں آیا، یار ہم انتظار کر رہے ہیں، ایک موقع ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کبھی لکھا ہے؟ تھانوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ دھکے ہی دھکے ہیں۔ اور جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے نا، چھوٹے سے چھوٹے اردلی سے لے کے جج تک، اللہ ماشاء اللہ 99% فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔
اور اس طرح سلوک کرتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے شودروں سے سلوک کیا جاتا ہے۔ 1% لوگ ہیں چھوٹے عملے سے لے کے بڑے جج تک، 1% لوگ ہیں جن کو انسانیت کی قدر ہے اور جو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، تمام تر اصولوں کے ساتھ کرتے ہیں، انسانیت کی کچھ نہ کچھ قدر ان کے دل میں ہے، ان کو ساری قوم کا سلام۔ اچھا جی، اس کے بعد جب اچھا میں دل ہی دل میں نا اب جواب یہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کرے UK ایمبیسی جواب نہ دے، ہاں جی، اگر دے بھی دیتی تو میرے پاس بہت ساؤنڈ پروف تھے جو میں نے اپنی اپیل کے ساتھ اٹیچ کیے تھے، وہ خاص طور پہ وہ 2 ڈاکومنٹس جو ویزا آفیسر کے سائن شدہ تھے، جس میں اس نے لکھا کہ اس کے یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، انہیں پراپرٹی چیک کی ہے، بینک سٹیٹمنٹ چیک کی ہے اور یہ اوریجنل ہے۔ اور میں نے یہ پوائنٹ بڑے زور و شور سے اٹھایا تھا کہ جب میری بینک سٹیٹمنٹ یعنی کہ میرے پاس فنڈز ہیں، پیسے ہیں، اور جب میں پراپرٹی کا بھی مالک ہوں اور میں وزٹ بھی میں ویزا اگر مل جائے تو میں افورڈ کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے ویزا کس بنا پہ ویزا آفیسر نے ریجیکٹ کیا؟ مجھے پتا تھا ٹریبیونل اس پوائنٹ پہ نوٹس ضرور لے گا۔ اگر میں نے اس وقت وکالت کی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور خاص طور پر لیگل ایجوکیشن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، ورنہ بھائی جان میں تو کسی قابل نہیں تھا، سب اللہ کا فضل۔ اور یہ میں الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں۔ تعلیم زندگی کے کسی بھی حصے میں حاصل کی جا سکتی ہے، اور تربیت اگر کوئی تعلیم زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، تربیت حاصل کر لے، یقین کریں تعلیم والوں سے بڑھ جائے گا۔ تربیت تعلیم سے بہت آگے، اور تربیت کے لیے ڈگریوں کی کوئی ضرورت نہیں، تربیت کے لیے انسان کے ارادے کی ضرورت ہے۔ اب جناب آخری لیٹر مجھے جو ٹریبیونل کی طرف سے UK ٹریبیونل کی طرف سے پاکستان میں موصول ہوا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے ان کا UK ایمبیسی کا بہت ویٹ کیا، 2 دفعہ ان کو لکھا، انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا، ان کا رائٹ ہم نے ختم کر دیا، اب ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں کہ تم UK میں اگر کوئی وکیل کرنا چاہتے ہو تو وکیل کر لو، جو تمہارا کیس بہتر طور پر ٹریبیونل میں پلیڈ کر لے، وکیل کر لو تو بہتر ہے، اگر تم وکیل نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں ریٹن دو کہ ہم وداؤٹ یور لائر ہم کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں۔ میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ یہ ہے بھی حقیقت، اور تھوڑی سی میں نے بٹرنگ بھی کی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامن ویلتھ لا دنیا کے تقریباً 50 ملکوں میں رائج ہیں، اور ہم بھی ایک کامن ویلتھ کنٹری ہیں، اور دوسرا مجھے آپ کے لیگل سسٹم پہ پورا اعتبار یقین ہے۔ آپ دنیا پہ رول اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ انصاف کرتے ہیں، تو میں نے لائر کوئی نہیں کرنا، میں نے تمام اپنی اپیل کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس جن کی بنا پہ میں نے لائر کرنا تھا وہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں، تو آپ برائے مہربانی میرے ڈاکومنٹس اور میری کنٹینٹس آف اپیل کی بنا پہ آپ فیصلہ کر دیں، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ میں نے ان ریٹن سائن کر کے ڈاکومنٹس، انہوں نے ایک فارم بھیجا تھا، وہ میں نے سائن کر کے ان کو بھیج دی۔ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرمیوں کے دن تھے، بڑی شدید گرمی، جون جولائی کی بہت تپش والی اور بڑی ہوس والی گرمی تھی، اور میں اپنی کسی کام کے سلسلے میں شیخ پورہ کے قریب ایک شہر ہے فروخ آباد،
وہاں گیا ہوا تھا. وہاں میں گرمی میں مجھے نا سرکاری کام کے سلسلے میں سرکاری دفاتر کے بہت چکر لگانے پڑ رہے تھے. تو ایک دفتر فرض کریں ایک کونے میں ہے تو دوسرے دفتر میں جانے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا. اور یہ ایک نہیں کتنے ہی پھیرے لگانے مجھے پڑ رہے تھے. میں گرمی میں میرا حشر نشر ہو رہا. میں نا جناب علی، اور آپ کو پتہ ہے سرکاری دفاتر میں کام کیسے ہوتے ہیں، کیسے کیسے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، کیسے کیسے بندے کو پریشان کیا جاتا ہے صرف اور صرف طمع افسانی کے لیے. تو میں گرمی میں پھر پھر کے اتنا تھک گیا کہ میں ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. اور میرے ایک دوست ہیں گلریز خان صاحب، تقریباً ہمارا کوئی 30-35 سال کا ینامہ ہے. اور صحیح مرد بندہ، جو مرد بندے میری زندگی میں آئے ہیں ان میں سے وہ پہلا مرد آدمی جس نے ہر موقع پہ میرے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا. اور میں نے بھی ہمیشہ اس بندے کی قدر کی ہے. اس کی دوستی پہ یرانے پہ مجھے فخر ہے. میں جو دکھ سکھ کی بات ہوتی تھی میں اسی سے کرتا تھا. تو گلریز خان صاحب کو میں اس وقت اپنے موبائل سے میسج لکھ رہا تھا، اور 2-3 میں نے اشعار لکھے. ان میں سے جو مجھے یاد آئے کہ یہ تھا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جدھر سایہ دیکھتا ہوں میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. اور بے کسی کا عالم بڑا عجیب ہوتا ہے. ایسے میں 2-3 اشعار لکھے. تو جواب میں وہ مجھے میرے دوست گلریز خان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں یار، دشواریوں کے بعد مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہیں. ہاں گرمی تو بڑی ہے، اللہ خیر کرے گا. تو ابھی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرے گھر سے فون آیا. تو میری فیملی نے مجھے بتایا کہ انگلینڈ سے ایک لیٹر آیا. میں نے کہا کہ اسے لیٹر کو فوری طور پہ کھولیں. اور مجھے پکا یقین تھا کہ یہ فائنل لیٹر ہے اور اس میں یا انہوں نے میری اپیل کو ایکسیپٹ کیا ہے یا ریجیکٹ کیا. لیگل فیلڈ سے کیونکہ میرا تھوڑا بہت تعلق تھا، میں نے کہا لیٹر کھولو. لیٹر کھولا گیا. کہنے لگے کہ جی 2-3 صفحات کا یہ لیٹر ہے. میں نے کہا یہ 2-3 صفحات اوپر والے چھوڑ دیں، سب کے اینڈ والے جو صفحہ ہے نا اس لیٹر پہ چلے جاؤ، اس صفحے پہ چلے جاؤ. کہنے لگے جی ہم اس صفحے پہ آ گئے ہیں. میں نے کہا اس کے اینڈ میں ایک بولڈ انگریزی میں بولڈ الفاظ میں لکھا ہوگا ریجیکٹڈ اور ایکسیپٹڈ. کہیں لکھا ہے بولڈ بڑا کر کے انگلش میں؟ انہوں نے کہا جی لکھا ہوا. میں نے کہا لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس پہ لکھا ہوا ہے ایکسیپٹڈ. میں نے کہا بس لیٹر بند کر دیں، میں آ رہا ہوں. خوشی کی انتہا میں اب اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. ہم دیکھیں اتنے بڑے کام اتنے بڑے لوگ دنیا میں کر گئے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور دنیا ان کو کہتی ہے کہ یار کیسا عظیم آدمی ہے، کیسا بہادر آدمی، کیسا قابل بندہ ہے. میرا شمار کیونکہ بہت چھوٹے لوگوں میں ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ چھوٹا ہی رہوں گا. میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی. یہی سوچ کر کے یار یو کے کا ویزا ایک بڑے ویزوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے بعد انگلینڈ، اور انگلینڈ کے ویزے کے بعد اگر کسی کی قدر کی جاتی ہے تو وہ یا قیمتی ویزا سمجھا جاتا ہے، وہ یو ایس اے کا. یو ایس اے کے بعد اگر کوئی قدر و قیمت والا اور قیمتی ویزا سمجھا جاتا ہے تو وہ کینیڈا کا ہے. تو اتنا بڑا ویزا اگر کسی بندے کو گرانٹ ہو جائے تو اس کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں کہ جس نے زندگی میں پہلی دفعہ یورپین ملک میں انگلینڈ میں جانا ہو، اس کے آپ ہم خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو میں نے جناب سب کچھ ادھر ہی چھوڑا.
اور میں بس پہ ٹوٹے پہ بیٹھا اور میں اپنے گھر میں آ گیا۔ گھر آ کے میں سب سے پہلے میں نے لیٹر دیکھا۔ لیٹر میں پہلے میں نے آخری صفحے میں وہ الفاظ دیکھے، اس پہ لکھا تھا یور اپیل ہیز بین ایکسیپٹڈ۔ اس کے بعد میں نے پورا لیٹر پڑھا۔ لیٹر پڑھنے کے بعد میں بڑا خوش ہو گیا، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اب نیکسٹ پروسیس کیا ہے۔ اب میں نا جناب انتظار کرنے لگا، یہ خود ہی میں نے ایزیوم کر لیا، اور میرا یہ خیال ہی نہیں، میرا یقین تھا کہ یہی لیٹر اب یو کے ایمبیسی کو بھی جا چکا ہوگا۔ یو کے ایمبیسی سے پتہ نہیں میں نے رابطہ کرنا ہے یا وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں اسی ششوبند میں کہ اب میں تو کسی طریقے سے رابطہ کر نہیں سکتا، اب دیکھیں ان کا کوئی نہ کوئی پروسیس ہوگا ضرور، گائیڈ لائنز کوئی نہ کوئی ہوں گی، یہ خود ہی کریں گے جو کرنا ہوگا۔ وہی ہوا جی۔ 3-4 دن بعد مجھے میرے لینڈ لائن نمبر پہ ایک کال آئی۔ قدرتی طور پہ میں گھر تھا، میں نے ہی اٹینڈ کی۔ تو وہ یو کے ایمبیسی اسلام آباد کے اسی ویزا آفیسر کی کال تھی جس نے مجھے پہلے بھی 2 دفعہ ریجیکٹ کیا تھا۔ اس نے مجھے ہیلو ہائے کہا، ہیلو مسٹر اشفاق، میں یس سر۔ تو اس نے کہا سو یو تھنک دیٹ، ایسے ہی اس نے اتنا اسٹائل ہو، سو یو تھنک دیٹ یور اپیل ہیز بین ایکسیپٹیڈ اینڈ ناؤ یو ہیو گاٹ یو کے ویزا۔ میں ان کو کہا کہ یس سر آئی تھنک سو۔ تو وہ کہنے لگا نو یو کے ویزا از ناٹ سو ایزی۔ ٹھیک ہے نا، کہنے لگا کہ یو کے ویزا اتنا آسان نہیں، تو سمجھتے ہے کہ تم نے اپیل تمہاری ہو گئی ہے تو تمہیں یو کے کا ویزا مل گیا۔ اصل میں وہ آفیسر ہے میرے ساتھ پرسنل ہو گیا، کیونکہ اسے بھی پتہ چلا ہوگا کہ 2 ڈاکومنٹس میرے غلطی سے اس کے پاس چلے گئے ہیں، ان سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، تو اس نے نا ایک پرسنل گرج میرے ساتھ شو کیا۔ کہنے لگا یو کے ویزا از ناٹ سو ایزی۔ میں کہ نو پرابلم۔ تو کہنے لگا کہ اس کے لیے یو مسٹ ہیو ٹو فلفل our more requirements۔ میں نے کہا فار ایگزامپل واٹ ریکوائرمنٹس؟ اس نے کہا کہ سر جتنا تم نے اسٹے کرنا ہے اس کی ہوٹل بکنگ کراؤ، فلاں فلاں 2-3 اس نے مجھے کام کہہ دیے۔ اب ان کاموں میں میرے پاس کم از کم 1.5-2 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے تھا جو اس نے کام مجھے کہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ اس نے یہ کام کرنے ہیں اور نہ یہ دوبارہ اپلائی کرے گا، اپروچ کرے گا ایمبیسی کو، نہ ہم اس کو ویزا دیں گے۔ اچھا لوگوں میں کچھ لوگ دوسرے قسم کے بھی نکل آتے ہیں، اور دوسرا اس نے میرے ساتھ وہ گرج نکالنا ہی تھا کہ 2 ڈاکومنٹس غلطی سے میرے اس کے پاس چلے گئے ہیں، اس نے اپنی اپیل کے ساتھ میں یہی پوائنٹ اٹھا کے اپنا کامیابی حاصل کر لی، تو اس کا حق تھا، اس کا ایسا کرنا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں۔ اچھوں بہت اچھوں میں چند برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جب اس نے مجھے اگلی ریکوائرمنٹ کہی تو میں نے اس سے کہا کہ لک مسٹر ویزا آفیسر، یور کال از بینگ ریکارڈڈ یو نو۔ میں نے جیسے ہی کہا نا کہ یور کال از بینگ ریکارڈڈ، تو وہ نا یکدم خاموش ہو گیا۔ میں نے حالانکہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی، میں نے کہا یور کال از بینگ ریکارڈڈ اینڈ دس ریکارڈ I will send to the tribunal and then I will see that how you serve in UK embassy۔ جب ایسے ہی میں نے کہا اس نے مجھے میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اس نے جو ٹیلی فون تھا نا وہ اتنی زور سے پٹ کھا کر میرے کانوں میں اس کی بڑی آواز گونجی۔ اب میرا نا میری ہنسی نکل گئی۔ میں اصل میں بہت خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے جو کلمات ادا کروا دیے ہیں نا، اب میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا۔ میں جی اگلے دن ہی نا میں نے پھر ایک اپیل، پھر ایک لیٹر لیا ایمبیسی کے نام۔ اس میں
اب کرنا تو مخاطب امبیسیڈر کو ہوتا ہے، لیکن اٹینشن ویزا آفیسر لکھنا پڑتا ہے. تو وہ میں نے لکھ کے کہا کہ ایسے ایسے میری اپیل ایکسیپٹ ہوئی ہے، یو آر باؤنڈ ٹو ایشو می ویزا، لیکن اگر تم نے ویزا جاری مجھے نہ کیا تو میں میں نے دوبارہ لیٹر لکھا ہے ٹریبیونل کو، میں UK سینڈ کرنے والا. 2-3 دن میں وہ ایمبیسی کو لیٹر مل گیا. جیسے ہی ملا اس ویزا آفیسر کا مجھے فون آ گیا. تو اس نے کہا کہ صرف ایک جملہ بولا، مسٹر اشفاق. میں نے کہا یار، گو ٹو جیریز آفس اینڈ ڈپازٹ یور پاسپورٹ. جسٹ اس نے یہ الفاظ کہے اور فون بند کر دیا. میں نے کہا بس اس کی نا پین بول گئی ہے، جو یہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، اب یہ قانون سے ماورا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. بھائی جان یہ ہے جسٹس سسٹم کہ اس کو پتہ ہے. ہماری ایمبیسی ہوتی تو ہم اپنی ایمبیسی میں جاتے تھے، شاید ہمیں اتنا رسپانس پازیٹیو رسپانس یا جسٹس سسٹم نصیب نہ ہوتا. میں جناب فوری طور پر گیا. اس وقت گجرانوالہ میں جناح اسٹیڈیم کے نیچے یہ جیریز والے، اس وقت ان کو نا پیڈکس بولتے تھے، پتہ نہیں، ہاں مطلب جیریز والوں کا دفتر ادھر اسٹیڈیم کے نیچے دکانوں میں تھا. میں ادھر گیا. ادھر جا کے میں نے اپنا ان کو بتایا کہ یار ایسے سے مجھے کال آئی ہے، لیٹر تو کوئی نہیں آیا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ پاسپورٹ اپنا ڈپازٹ کرو. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اپیل سے ایکسیپٹ ہے. میں نے کہا انہوں نے کہا اپیل کا لیٹر دکھاؤ. میں نے دکھایا. انہوں نے فوراً جناب میرا پاسپورٹ کلیکٹ کر کے مجھے رسید دے دی. پاسپورٹ اب میرا چلا گیا. ٹھیک 4 دن بعد مجھے کوریئر کمپنی کی کال آ گئی کہ اپنا پاسپورٹ آ کے ریسیو کر لیں. میں بھاگ جناب ادھر پہنچا. اسی وقت جا کے میں نے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کیا. اب مجھ میں نا ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو کھول کے دیکھوں. مطلب 1% کوئی خدشہ میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں اب پھر کوئی چول نہ مار دیتی ہوئے ویزا آفیسر نے. تو یہ سوچ کے نا میں وہ پاسپورٹ نہ کھولنا، پھر میں کہ کھولنا تو ہے ہی. تو گھر آتے ہوئے راستے میں ایک گلی کی نکر پہ کھڑا ہو گیا. تو میں نے ایسے اپنا انویلپ کھولا. انویلپ کے اندر ہی ہاتھ ڈال کے پاسپورٹ کے ورقہ کھولا تو پہلا ورقہ ہی وہ آ گیا جدھر ویزا لگا ہوا تھا. تو اس پہ ویزا لگا ہوا تھا، اسٹیکر. میں جناب بہت خوش ہوا. خوش ہونا بھی چاہیے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں جب دے تو آپ بھی خوش ہوا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اسی وقت میں نے وہیں سے فون کر کے اپنی فیملی کو بتایا کہ ویزا لگ گیا. فیملی بھی بڑی خوش ہوئی. خیر اس طرح جناب علی میں نے UK کا پہلا ویزا 2007 میں حاصل کیا. اور اس کے پیچھے یہ اتنی اسٹرگل تھی، اتنی کوشش. اچھا ویزا مل گیا. تو اب ویزا جب میں نے دوستوں کو احباب کو یہ بتایا کہ یہ UK کا ویزا مجھے گرانٹ ہوا ہے، تو اب ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے یار بڑی بات ہے، کتنی آسانی کے ساتھ تمہیں ویزا ہے. وہی بات کہ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ ایسے ہی کامیاب ہو گیا. اس کے پیچھے جو لمبی داستان ہے نا کوششوں کی، جو آپ نے جانی مالی وقتی قربانیاں دی ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھتا بھائی جان. تو جناب اب ہم UK ویزا ہولڈر تھے. میں نے جناب ٹکٹ کروا کے تو میں اپنے دوست احباب سے فیملی سے ملا، اور لاہور سے میری ہیتھرو کی ٹکٹ تھی، اور زندگی میں پہلی دفعہ اتنے ایڈوانس کنٹری میں جا رہا. UK میں اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا. میرا UK میں جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا. اور یقین کریں میں نے یہ سرچ بھی نہیں ماری، میں نے یہ تلاش بھی نہیں کی، کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ یار کوئی ادھر کو بندہ کسی کا عزیز رشتہ دار بہن بھائی جو تھوڑی سی مدد کر دیں، ہیلپ کرے، گائیڈ کرے کہ مجھے وہاں مطلب جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے کیسے کرنا ہے. تو مجھے تو بھائی جان
کوئی بندہ نہیں ملا تھا، اور میں نے خاص طور پہ کچھ زیادہ تلاش بھی نہیں کی۔ اللہ پہ توکل، بھروسہ اور امید ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی، اور اللہ کے ساتھ ہر بندے کا ایک اپنا رشتہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا رشتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا معبود۔ اور جب وہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور 70 ماہوں میں کی آگے تفصیل یہ بیان کرتا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کے دلوں کی محبت اگر اکٹھی کر کے ایک ماں کے دل میں ڈالی جائے، اور پھر ایسی ہی 70 مائیں پیدا کی جائیں جن کے دلوں میں اتنی اتنی محبت بھری ہو، تو میں ان سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، نہ وہ خود جنا گیا، نہ وہ خود جانتا ہے کسی کو، لیکن اس نے ہمیں تخلیق کیا، پیدا کیا۔ ماں باپ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے نا، کہ ہم ان کے آگے ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتے، پلک نہیں اٹھا سکتے، اف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمیں جنم دیا۔ تو جنہوں نے جنم دیا ان کے قدموں میں باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنا دیا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی، اپنی تخلیق کردہ سب سے بہترین مقام جنت الفردوس ماں کے قدموں میں رکھ دی، صرف اس لیے کہ انہوں نے ہمیں جنم دیا دنیا میں آنے کے لیے۔ دونوں ماں اور باپ واسطہ بنے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑی راز کی بات ہے، میں آپ کو چلے مفت بتا دیتا ہوں، کہ جو دنیا میں آنے کا واسطہ بنے، وہ جنت کا دروازہ اور ساری جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے واسطے سے پہلے، جس نے ہمیں ہماری روح بنائی، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں منتقل کیا اور وہاں سے ہمیں دنیا کے پیٹ میں، اور جو ہمارا اصل خالق ہے، مالک ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کوئی انسان، کوئی بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے اللہ کو چاہے۔ خیر، یہ اور کسی طرح بات چلی جائے گی۔ تو اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ پیار کی یہ مثال دینے کے لیے اگر اس وقت ایک اچھی بات بھی کر لی جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ماں کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا۔ وہ پاگل ہو گئی اس کی اپنے بچے کی یاد میں، محبت میں، اور اسے پاگلوں کی طرح بازاروں میں، گلیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی ہر وقت۔ نہ کچھ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کہتی رہتی تھی۔ صحابہ بھی دیکھتے تھے، مکہ کے رہنے والے لوگ بھی دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے، اور اس ماں کی حالت پہ سبھی کو بڑا رحم آتا۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ماں کو بچہ مل گیا، اور وہ بھرے بازار میں بیٹھ کے اپنے بچے کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، گلے سے لگا رہی ہے، چھاتی سے لگا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اور اس کی وارفتگی دیکھ کر، اس کا پیار کا انداز دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازوال جملہ ادا فرمایا کہ دیکھو، جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ اپنی ویڈیو کا یہی پہ اختتام کرتا ہوں۔ پسند آ جائے تو سبسکرائب بھی کر لیں، اگر دوسروں کو کوئی ایسی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔
اگر نہ پسند آئے تو نہ سبسکرائب کریں نہ شیئر کریں. اللہ حافظ.